ندیم رضا کا سلام۔ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے جس میں اپنے کیا پرائے سب کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک دہشت گردوں کا نیٹ ورک سامنے آیا ہے جو لوٹ مار کرتا تھا، چوریاں ڈکیتیاں اور طورخم بارڈروں کے سلسلے میں وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایسا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے جس کی جڑیں افغانستان کی سرزمین سے ملتی ہیں، جہاں بیٹھ کے دہشت گرد یہاں پہ سونا لوٹا کرتے ہیں۔ اور ایسے میں جو CTTD کے اہلکار ہیں وہ بھی اس کے اعلی کار ہیں، وہ بھی دہشت گردوں کے ساتھ مل کے لوٹ مار کیا کرتے تھے سونا، کیونکہ غیر قانونی طریقے سے افغانستان لے جایا جاتا تھا پاکستان سے طورخم سرحد کے ذریعے، اور یہ ایسی کارروائیاں ہوتی تھیں جس کے کوئی مقدمات بھی درج نہیں ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ جب دہشت گرد ہو، مجرم ہو، جرائم پیشہ افراد ہوں، ان کی پکڑائی ضرور ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتا۔ آج ایسے واقعے سے متعلق آپ کو بتانا ہے کہ جو طورخم جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر واقع ہے، وہاں پہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پہ یہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے جو کارروائیاں کی جاتی تھی وہ بے نقاب ہوئی ہیں۔ اور یہ بالخصوص پاکستان کے بھر میں جو دہشت گردی اس وقت بڑی ہے، تو اس کے پیچھے لازمی سی بات ہے، جب تک آپ کی فائننسنگ نہیں ہوگی تو دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ اس گھناؤنے منصوبے کا اہم کردار افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہی یہاں پہ آرڈر دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو گھناؤنا ان کے جو منصوبے ہوا کرتے تھے ان کو عملی جامہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پہنایا کرتے تھے، اور اس کے اندر CTTD کے اہلکار بھی ملوث ہیں۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کے اندر بھی کالی بھیڑیں ایسی موجود ہیں جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں، اور دشمنوں کے جو عزائم ہیں ان کو ناکام بنانے کے بجائے ان کو مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایسی وجہ یہ پاکستان افغانستان یہ جو طورخم بارڈر ہے، یہاں پہ جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ CTTD کے اہلکاروں نے کارگو ٹرک پر چھاپا مارا اور ڈرائیور سے 12 کلو سونا وہ قبضے میں لے لیا۔ اس میں سے کہتے ہیں کہ 9 کلو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو دے دیا گیا، اور باقی سونا ان لوگوں نے جو پولیس اہلکار تھے اور جو یہاں کے جو سہولت کار تھے ان میں تقسیم کر لیا گیا۔ اور بہرحال لیکن پکڑ تو پھر ایک دن ہو جاتی ہے، اور اسی کارروائی میں ملوث تھا ایک CTTD کا اہلکار جس کا نام ہے وہ گلزادہ۔ اس نے بعد میں سارا کچھ یہ اگل دیا، اور اس طرح سے اس جو نیٹ ورک ہے اس تک سیکیورٹی اہلکاروں کا پہنچنے میں آسانی ملی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گلزادہ کے اہم اور بروقت انکشافات کے بعد دہشت گردوں سے جو منسلک یہ پورا گروپ اس کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ CTTD خیبر نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان گرفتار بھی کر لیے ہیں، اور واقعے کی رپورٹ بھی خیبر تھانے میں وہ درج کر لی گئی ہے۔ اور کیونکہ دہشت گردوں کی جو یہ فنڈنگ ہے یہ اسی طرح سے کی جاتی تھی کہ یہ کارروائیاں کرتے تھے اور آگے پھر ان کو وہ فراہم کی جاتی تھی، ساری چیزیں ہیں۔ انسداد دہشت گردی خیبر کے مطابق جو سونے کی لوٹ مار میں کوکی خیل قبیلے کے افراد ہیں، جن میں محل تاج ہے، کامران ہیں، حیات آفریدی اور دیگر شامل ہیں، اور CTTD انچارج نعمان اور سپاہی گلزادہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے۔ یہ کوکی خیل قبیلہ یہ وہی ہے جس نے 400 کنال زمین PDM جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کے جو مرکزی آفس ہے اس کے لیے الاٹ کی ہے، جہاں پہ ان کے دفاتر بنائے جائیں گے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے اس قبیلے کے جو بعض افراد ہیں وہ ڈرگ کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہیں، اور اس میں سے کچھ افراد کے گہرے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، قریبی مراسم رکھتے ہیں وہ۔ میرے خیال میں ایسے ہی جو گروپ ہوتے ہیں جن کے درمیان جو جرائم پیشہ افراد یا مسلح گروپ کے جو خفیہ تعلقات ہوتے ہیں اس کو خفیہ شادی، سیکرٹ میریجز کی اصطلاح بھی اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سونے کی لوٹ مار میں ملوث جو اہم کردار محمد اللہ اور سیف اللہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے، یہ بڑی اہم ایک چیز ہے۔ یہ دونوں القاعدہ کے کمانڈر فرمان عرف شاپنکے کے بھائی ہیں۔ فرمان 2006 سے 2013 تک القاعدہ سے منسلک رہا، اور پھر یہی سال 2013 اس کا آخری سال ثابت ہوا جب وہ افغانستان میں ڈرون حملے میں مارا گیا۔ طالبان سے تعلق رکھنے والے یہ محمد اللہ اور سیف اللہ طویل عرصے سے طورخم پر پرائیویٹ گاڑیوں سے سونا لوٹ رہے ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ سونا پاکستان سے غیر قانونی طریقے پر افغانستان اسمگل
کیا جاتا ہے۔ سونا لے جانے والے افغان شہری ہی ہوتے ہیں اور وسیع نیٹ ورک کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کو پہلے ہی اس کی اطلاع مل جاتی ہے۔ پھر سرحد پار خیبر میں اپنے کارندوں کو یہ تمام تفصیلات دونوں بھائی بھیجتے ہیں اور اس بار یعنی کہ پاکستان کی سائٹ پہ سیکیورٹی زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے پہلی بار انہوں نے CTTD کے اہلکاروں کو اس میں منصوبے میں شامل کیا۔ اس سے پہلے بھی بعض تھے لیکن اس بار خصوصی طور پہ ان لوگوں کو شامل کیا گیا تاکہ گرفتاری سے بچا جا سکے۔ افغانستان میں بیٹھے دونوں بھائیوں کا مشن اس بار بھی بغیر کسی نقصان کے CTTD اہلکاروں کی وجہ سے وہ مکمل ہو گیا۔ انہوں نے وہی گاڑی کو جو مطلوبہ جو گاڑی تھی جس کی نشاندہی پہلے کی جا چکی تھی اس کو روکا، اس میں سے وہ سونا سارا انہوں نے نکالا اور پھر وہ اس میں سے انہوں نے تقسیم کر لیا اور وہ اسی طرح سے سونا انہوں نے لوٹ کے پھر وہ جس طرح کے واقعات ہوا کہ آپس میں تقسیم کیا، پھر وہ بیچا بھی، وہ آگے پھر بڑھ کے اس میں تقسیم کاری کا جو ان کا مرحلہ تھا اس کو انہوں نے عملی انجام تک پہنچایا اس میں۔ لیکن جو اہم ترین کردار ہے یہ CTTD اہلکار کا، گلزادہ کا، اس نے جو پول کھولا ہے اس سے ساری حقیقت سب کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے جو ASI نعمان ہے اس نے طالبان کے جو کمانڈر سمیت 5 ساتھیوں کے ساتھ طورخم میں یہ کارروائی کی ہے اور جعلی یعنی کہ ڈکیتی، یعنی وہ جو CTTD اہلکار تھے، لازمی بات ہے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے ڈالر لے جائے یا سونا لے جائے تو ان کو خوف رہتا ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہ نہ کچھ وہ اس کا کر سکے۔ تو یہ جو موصول ہوئی تھی کارروائی اس پہ پھر اس نے جب بتایا ہے تو اس پہ باقاعدہ پھر کارروائی کا آغاز کیا گیا اور اس میں آگے جا کے پھر انہوں نے جو پولیس اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے پھر تفتیش کا دائرہ کار آگے بڑھایا۔ جو یعنی کہ جو طالبان اور CTTD کے اہلکاروں کا جو گٹھ جوڑ تھا اس کے اندر گھسے ہیں اور وہاں سے چھان بین کی اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ نعمان نے جو ہے منہ بند کرنے کے لیے اس کو گلزادہ کو 20 لاکھ روپے کی آفر کی تھی اور پھر جب یہ بات اور آگے بڑھتی ہے تو نعمان نے تو پھر جو CTTD کے افسران تھے ان کو بھی 5 کروڑ روپے کی آفر کی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے وہ تھا، لیکن CTTD کے پہلے مرحلے میں جو پشاور سے صراف ندیم اور صغیر کو حراست میں لے لیا ہے اور جب ان کے کیونکہ ماضی میں بھی یہ خریدتے رہے، ذرائع کا کہنا ہے یہ، پھر انہوں نے باقی آگے کی ساری کہانی انہوں نے پھر اگلنا شروع کر دی۔ تو دونوں نے یہ بتایا کہ 2.5 کلو سونا 5 کروڑ 47 لاکھ روپے میں انہوں نے دہشت گردوں سے خریدا تھا۔ پاکستان پہلے ہی جیسے سب کو پتہ ہی ہے کہ دہشت گردی کے ثبوت افغانستان کو دے چکا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اور ایسے میں افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان میں لوٹ مار کرنے والے گروپ نے بھی سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیا ہے۔ اور جس طرح سے ان کی پہلے دہشت گردی ہو رہی تھی اور اب یہ سونا لوٹا جا رہا ہے، یہ بھی فائننسنگ ہو رہی ہے ان کی دہشت گردوں کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلی 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں جس کے اندر مزید حیرت انگیز انکشافات ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی جانب سے بھی افغانستان کو انتباہ جاری کیا جا سکتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کہ پاکستان سے پہلے یہ بھی ہمارے پاس یاد آ گئی چیزیں بتاؤں آپ کو کہ مختلف موبائل سموں سے پاکستان میں ٹیلی فون کال آتی تھی افغانستان سے بھتے کے لیے وہ ساری، اور ایسے میں یہ جو واقعہ کا انکشاف ہوا ہے اس نے سب کچھ واضح کر دیا ہے، اور اب پاکستانی سیکورٹی اہلکار کس طرح سے اس واقعے کو ٹیکل کرتے ہیں یہ ان کو ہی پتہ ہے۔ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے جو 24-48 گھنٹے ہیں اس میں بڑی چیز ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔